اور تیسرے مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یات نذیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. یہ تو ہو گیا عربی اور فارسی. جگ راج کو تاج ترے سرسو پوربی ہے تجھ کو شہید و سرا جانا اردو. سبحان اللہ. اور یہ کس مقام پر فرمایا؟ آپ سفر فرما رہے ہیں، کسی مناظرے میں تشریف لے جا رہے ہیں روایت کے مطابق، تو راستے میں کوئی اللہ والا مل گیا. انہوں نے دیکھتے ہی کہا کیا آپ احمد رضا خان ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ہم احمد رضا خان ہیں. اے اللہ والے آپ کون ہیں؟ کہا ہمیں چھوڑو، ہم نے آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں کہ آپ نبی کی بہت تعریف کرتے ہیں، تو آپ ہمیں ہندوستان میں جو 4 زبانیں مشہور بولی جاتی ہیں، علماء پڑھنے کے بعد عربی بولتے ہیں، پرشن کا بھی بڑا اثر ہے، پرشن بھی بولی جاتی ہے، تو پوربی تو اکثر حصے میں ہندوستان کے بولی جاتی ہے، اور اردو بھی آدھے ہندوستان میں بولی جاتی ہے، تو آپ ہمیں ان 4 زبانوں کے اندر آقا کی نعت پڑھ کے دکھائیں. سبحان اللہ. آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے کیسی ڈیمانڈ کر دی آپ نے، یہ ڈیمانڈ میرے سر سے بڑی بالا ہے. آقا کی تعریف کرنا ہی اولاً بہت بڑی بات ہے، تو پھر اس کو 4 زبانوں میں ڈھال کر کے آقا کی تعریف کرنا اور اس کے اوپر اور شعر بنا کر پیش کرنا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں. تو اس مقام پر بریلی کے تاجدار نے، اس کو محبت کے شہنشاہ نے کہا تھا، احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا لم یات نذیروں کا فی نظر. یا رسول اللہ، جب آپ 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے، دوشنبے کا دن تھا، شہر کا اجالا کہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا، جب آپ تشریف لائے اس شہر میں کہ جس کی بعد میں اللہ نے قسم کھائی، بلکہ بعد میں نہیں، اس لیے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے اور آپ کی پیدائش سے مکہ کو شرف نہیں ملا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اس آیت کو رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ابھی آدم بھی نہیں ہے، آدمیت کو بعد کی بات ہے نا، آدم بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ پر قرآن کریم کو رکھا تھا، اپنے مقدس قرآن کو رکھا ہوا تھا، پورا کلام موجود تھا لوح محفوظ پر. اس وقت اللہ نے ارشاد فرما کر کے یہ وہاں پر محفوظ کر دیا تھا لا اقسم بہذا البلد. اے میرے محبوب، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں میں، مجھے اس شہر کی قسم ہے. کس شہر کی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں سکونت محمد مصطفیٰ ہے، جس میں میرا آقا پیدا ہوگا، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. سبحان اللہ. اور بریلی کے تاجدار نے کہا لم یات نذیروں کا فی نظر. یا رسول اللہ، آپ جیسا تو دیکھنے ہی میں نہیں آیا، ربیع الاول کی 12ویں صبح صادق سے پہلے آپ جیسا دیکھنے میں نہیں آیا. اب کن لوگوں میں؟ امتیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، تابعین اور تبع تابعین کی تو بات ہی کوئی نہیں، صالحین صدیقین اور شہداء کی تو بات ہی کوئی نہیں. یا رسول اللہ، انبیاء میں بھی آپ جیسا کوئی دیکھنے کو نہ ملا. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عظیم عطا فرما کر کے ہمارے اور آپ کے بیچ میں مبعوث فرمایا اور اعلان کیا کہ ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی آیتیں اس امت پر پڑھتا رہے گا اور ان کو پاک کرتا رہے گا گناہوں سے. سبحان اللہ. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھائے گا، والحکمہ، اور دانائی و عقل مندی کی باتیں بھی سکھائے گا. 4 چیزیں کون سکھاتا ہے؟ ٹیچر کون بنتا ہے؟ اب اگر یہ کہا جائے کسی کے بقول، اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں، کسی کے بقول اگر یہ کہا جائے کہ پیٹھ پیچھے کا علم بھی نہیں اور ادھر ہمارے ادارے میں آ کے اردو پڑھتے رہے، تو میں کہتا ہوں یہ تو ستم کی بات ہے، اور پھر یہ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کو نہ سمجھنے کی بات ہے. اگر سمجھا ہے کسی نے تو اعلیٰ حضرت جیسے نے سمجھا. انہوں نے کہا لم یات نذیروں کا فی نظرین، اے آقا آپ جیسا آنکھ کے دیکھنے میں آیا ہی نہیں. اور اگلے جملے میں اسی کا ترجمہ ہے، یعنی فارسی میں اس کو ڈال دیا، بات وہی ہے، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اے اللہ کے نبی آپ جیسا پیدا ہوگا ہی نہیں اور ہوا ہی نہیں ہے.
اور پھر آگے فرماتے ہیں جگ راج کو تاج تورے سر سو. یا رسول اللہ کون دنیا میں اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مقتدی بن گئے تو دنیا کا اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں؟ جگ راج کو تاج تورے سر سو. جتنی اللہ نے فرش زمین بنائی ہے اس کی ساری کی بادشاہی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا، جگ راج کو تاج تورے سر سو. پوری بادشاہت کا تاج آپ کے سر ہے یا رسول اللہ، پھر اس لیے ہم نے ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. اب یہاں تو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. اب یہ تو ایک سرا کی بات نہیں بلکہ یہ اعلیٰ حضرت نے تو دو سرا کی بات کر دی کہ ہم دنیا کا بادشاہ بھی آپ کو مانتے ہیں اور محشر کی عزتوں کا بادشاہ بھی یا رسول اللہ آپ ہی کو مانتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قیامت کے دن میں لوگ پہنچیں گے. ہماری سفارش کریں، ہر نبی کی امت اس نبی کے پاس پہنچے گی کہ اشفا یا فلاں، اشفا یا فلاں. اور اس کو روایت کرتے ہیں حدیث پاک کے اندر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن علی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت میں سب کے سب جو ہیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، اشفا یا فلان، اے فلاں نبی، اے ہمارے نبی آپ ہماری شفاعت فرمائیں، تو ہر نبی کیا کہے گا اس کو بھی بریلی کے امام نے بتایا. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں سے ہٹ کر، یہ قرآن سے ہٹ کر شعر و شاعری ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھانے کے لیے اور کسی بھی بات کو جلدی ذہن نشین کرنے کے لیے شعر کو وجود میں لایا جاتا ہے. اور بہت بڑی لمبی تفصیل 2-4 ورق کی ایک شعر میں یا اس کے ایک مصرے میں کہہ دی جاتی ہے. جیسے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب یہ تو کس لیے ہے؟ اردو میں تو شرط کے لیے آتا ہے، عربی میں ان شرط کے لیے آتا ہے، اور فا بھی کبھی کبھی شرطیہ بن جاتا ہے. تو یہ فرمایا ڈاکٹر اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے، یعنی یہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے. اور آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر شاعر صحیح کہتا ہے تو اس کی آیت، اس جیسی آیت بھی بتانا جس کی مطابقت میں یہ ترجمہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. الحمدللہ انشاءاللہ ہم آپ کو آیت بھی بتائیں گے کہ اللہ کیا شرط لگاتا ہے لوگوں سے اور ہم اور آپ سے. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہی بریلی کے شہنشاہ نے کہا قیامت میں ہر نبی کی امت اس کے پاس جائے گی کہ اشفا یا فلان حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آخر انتہا یہ ہو جائے گی کہ سب کے سب کہیں گے اذهبوا الی غیری. اور اس کے ترجمے میں کچھ لوگ یوں بھی کہہ گزرتے ہیں، اللہ ہدایت فرمائے، یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ صاحب دیکھو جی اختیار نہیں ہے تبھی تو کہتے ہیں نا دوسرے کے پاس جاؤ. نبیوں کو اختیار نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امتیوں کو بہت ساری چیزوں کا اختیار ہے تو نبی کو کیسے اختیار نہیں ہے، اور پھر امام الانبیاء کو کیسے اختیار نہیں ہے. تو کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہر نبی یہ کہے گا، حدیث کا ترجمہ یہ ہے ہر نبی یہ کہے گا آج میں اپنی پڑھی ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. کسی نبی کو اپنی نہیں پڑھی ہوتی ہے، ہر نبی اپنی امت کے بارے میں فکر